کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک اور جنگ کا خطرہ ہے؟ ویسے تو بھارت اور پاکستان کے بیچ کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ابھی ایک سارٹ آف وار 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح کی بیان بازیاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ ہو سکتا ہے لڑنے کو تیار نہ ہو، جو جنگ ہوئی ہے اس سے سبق ملا ہو، اور خاص طور پر پاکستان کو سبق ملا ہو کہ بھئی جنگ کی باتیں کرنا تو آسان ہے، جنگ کرنا آسان نہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر ان پاپولیرٹی پاکستان کی آرمی کی اتنی ہے کہ اس جنگ کے بعد بھی جو 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ ہوئی، اس جنگ کے بعد کئی طرح کے انہوں نے نیریٹو بنائے اور یہی کہا کہ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ پھر بھی جنگ کا خطرہ دونوں دیشوں کے بیچ رہ رہا ہے۔ پاکستان کے جرنیلوں کی ایک جنگ تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر اپوزیشن پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستان کی جنتا کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تو 24 گھنٹے رہتی ہے، لیکن بھارت کے ساتھ جنگ والا معاملہ بھی پاکستان کو اس لیے کھڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب پاکستان کے اندر وہ جنگ ہارتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کر دیں، کوئی نہ کوئی جنگی اشکل کر دیں تاکہ ان کی پاپولیرٹی واپس آئے۔ 7 مئی اور 10 مئی کے بعد اپیرنٹلی انہوں نے یہی کہا کہ ہماری پاپولیرٹی واپس آئی ہے، خود کو انہوں نے فیلڈ مارشل بھی بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ پاپولیرٹی کام نہیں آ رہی کیونکہ وہ پاپولیرٹی ایک ببل تھا۔ امریکہ سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ضرور پاکستان کے اس وقت کے جرنیلوں کو اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر کو مدد مل رہی ہے آپٹکس کے لیول پہ، شراکت داری کے مختلف پروجیکٹس کے لیول پہ، لیکن ان فیکٹ کوئی مدد نہیں مل رہی پریکٹیکلی امریکہ سے کہ وہ پاکستان کے نظام پہ مکمل طور پر حاوی ہو جائے۔ حالانکہ وہ پاکستان کے نظام پہ مکمل طور پر حاوی ہیں، لیکن عوام ان کی حاکمیت کو دل سے تسلیم نہیں کر رہی، جس طرح ماضی میں پاکستان کے جرنیلوں کی حاکمیت کو عوام دل سے تسلیم کیا کرتی تھی۔ یہ ایک نیا منظرنامہ ہے جس سے پاکستان کے آرمی جنرل گزر رہے ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے چھیڑی ہے کہ کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک بار پھر سے جنگ چھڑ سکتی ہے، یعنی فوری ایک جنگ تو ابھی حال ہی میں مئی میں ختم ہوئی ہے، اس کے فوری بعد، کیونکہ بھارت نے تو اپنا آپریشن سندھور پاز کیا ہوا ہے اور پاکستانی نوبل پرائز دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز خود ہی چھاپ کے پیش کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پرپوز بھی کر رہا ہے سویڈش نوبل پرائز کمیٹی کو کہ جناب ان کو نوبل پرائز دے دیں۔ نتن یاہو بھی یہ پرپوزل دے رہے ہیں، اور بھی کچھ دیش اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پرپوزل دے رہے ہیں۔ خیر یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ، یہ باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ کتنا خطرہ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ پھر سے ایک اور جنگی مشق کے معاملے میں، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف نے تو 10 اگست کو پھر سے نیوکلیئر بلی یعنی نیوکلیئر تھریٹ دی ہے بھارت کو، اور بھارت کے چیف دا آرمی سٹاف جنرل اپندرا دویدی جی نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے بھی ایک اہم ایڈریس کیا، اور بھارت کے جو ایئر مارشل چیف ہیں انہوں نے بھی 2 روز پہلے بڑی اہم باتیں کی۔ تو ان سب حوالوں سے میں آج کے ولاگ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ انالیسس پیش کروں کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو جنگ کے منڈلائے بادر ہیں وہ ابھی بھی کیا برس سکتے ہیں یا صرف گرج رہے ہیں۔
اس انالیسس کو پورا دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں، ڈونیٹ کر سکتے ہوں، تو ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اب بھارت کے چیف دا آرمی اسٹاف جنرل اپندرا جی نے جو کہا ریسنٹلی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ And the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present, and this will remain. As far as the multi-domain, cyber, cognitive and space, these are the new terms which are coming in, and these are the new terms we need to learn more from you. We can tell you what do we want and what do we need to counter, but how, when, why is something you need to give us the answer. The next war which we are looking at, it may happen soon. As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. This we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. Merchants today which are part of the battlefield, whether Starlink, Apple and so on and so forth. Of course we have the citizen soldiers, and I must tell you, when Kargil happened, the citizen soldiers were prominent. We had the shepherd who told us that where the intruders are. تو بھارت کے آرمی چیف جنرل اپندرا دویدی جی نے نیکسٹ وار کا بار بار تذکرہ کیا۔ اب وہ نیکسٹ وار کا جب یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نان کائنیٹک وار ہے، یا یہ جو اب وار کا پورا معاملہ ہے، وہ بہت ساری باتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کی اگر آپ یہ سپیچ ANI پہ جا کے پوری سنیں، یا بھارت کی جو آرم فورسز کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ جا کے سنیں، تو وہ پورے آپ کو جو ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ میں نے تو اس میں سے ایک ویڈیو کلپ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، مگر وہ بھی ویڈیو کلپ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہم نے کاٹ کے لگایا، وہ اپنی جگہ پہ مکمل ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ بھارت کے آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نریٹو بھی شامل ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، اس میں اسلحہ بھی شامل ہے، اور سٹیزنز بھی شامل ہے، کہ اب یہ جو وار ہے یہ صرف آرمی کی وار نہیں ہے، یہ پوری نیشن کی وار ہے، اور یہ معاملہ دنیا بھر میں اب کچھ ایسا ہی ہو چکا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی اس پوری سپیچ میں یہ بھی کہا تھا، جو میں نے سنی، کہ جیسے کارگل کی وار میں جو سٹیزن سولجرز ہوتے ہیں وہ آگے آئے، مدد کی، نشاندہی کی۔ ابھی بھی یہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ وار ہوئی ہے، بڑا پینک پھیلا جی کہ ڈرون نظر آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے آسمان سے اگر کوئی بھی آپ کو چیز نظر آئے گی، تو جیسا کہ بھارت کے ایئر مارشل جنرل امر پریت سنگھ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا، میں ان کے بھی کچھ کوٹ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان پہ آپ کو کوئی ایک سورج نظر آئے گا، تو وہ سورج ایک تو پوری پلینٹ پہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوگا، جہاں بھی اس وقت دن کا سمے ہوگا، تو ہر کسی کو لگے گا کہ یہ سورج یہاں پہ ہے تو ایک ہی سورج۔ تو اسی طرح جو آپ کو ڈرونز، میزائل نظر آ رہے ہوں گے، وہ بھی آپ کو اگر کسی کو ڈرون نظر آیا ہے کسی شہر میں ایک جگہ پہ، وہی ڈرون کسی اور محلے میں بھی کسی کو نظر آ رہا ہے، چونکہ آسمان پہ دکھائی دینے والی چیز تو ہر جگہ پہ نظر آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر پینک ہوتا ہے، پراپیگنڈے کا نظام ہے وہ ہے، لیکن وہ زور دے رہے ہیں اس بات پہ نیکسٹ وار، کیونکہ آپریشن سندور کو پاس کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو آرمی جنرل ہیں ان پہ میں کئی ولاگ کر چکا ہوں، وہ ابھی 10 اگست کو فلوریڈا میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے اوپر بھارت نے کوئی مسئلہ کریٹ کیا تو ہم پھر ایسا ایٹم بم چلائیں گے کہ آدھی دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھارت ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز کار ہے، ہم ایک ڈمپ ٹرک ہے، اور ہم تو ڈمپ ٹرک بن ہی چکے ہیں، ہمیں یہ چمکتی ہوئی مرسڈیز کار تو پسند نہیں آ رہی،
ہم تو بڑے جیلس ہیں, ہم تو اس کے ساتھ ٹکرانا چاہیں گے, تو لہٰذا آپ ہم سے بچ بچا کے رہیں. تو یہ باتیں جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں, اور جو جنرل اپندرا جی باتیں کر رہے ہیں, جو بھارت کے آرمی چیف ہیں, وہ لاجیکل گراؤنڈز پہ, ریشنل گراؤنڈز پہ باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے وہ جو مولا جٹ ایک پنجابی فلم ہوا کرتی تھی, اس طرح کی بڑکیں ہوتی ہیں کہ دیکھ لیں گے, مار دیں گے, تو میں نے جاندا نہیں, میں تو ختم کر دوں گا. تو یہ مولا جٹ کا ایک فیمس ڈائلاگ ہے پنجابی کا. تو یہ سچویشن ہے. اب جنرل اپندرا دویدی جی نے اپنی اسی سپیچ میں بڑے لائٹ ٹون کے ساتھ عاصم منیر کو ایک طرح سے موک بھی کیا. انہوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا, لیکن بڑے لائٹ ٹون کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستانی تو یہی سمجھتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے جو آرمی جنرل ہیں, آرمی جنتا نے یہ بات ذہن میں بٹھا دی کہ ہم نے 7 اور 10 مئی والی جنگ جیت لی ہے. تو وہ یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھا دی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود کو آرمی چیف بنا دیا. میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھیے. Victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying, that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. تو بھارت کے آرمی چیف تو لائٹ ٹون میں مگر بہت ہی لاجیکل انداز کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح اب ریلیٹیوٹی کے تحت جس طرح چاہے آپ نریٹو بنا دیں. آپ بری طرح مار بھی پڑی ہو, ہارے بھی ہوں, تو بھی آپ فیلڈ مارشل بن سکتے ہیں, تو بھی آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا سکتے ہیں. اچھا, بھارت اور پاکستان کی 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ جو جنگ ہوئی, اس میں اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے. 2-3 روز پہلے بھارت کے ایئر فورس کے جو چیف ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے غالباً 6 طیارے گرائے تھے, اور اب بھارت کے بھی لوگ اور خاص طور پر اپوزیشن کے لوگ بھی یہ سوشل میڈیا پہ 2 روز سے پوچھ رہے ہیں کہ جن صاحب آپ نے ہمیں پہلے یہ کیوں نہیں بتایا, کیونکہ ہم تو پہلے دن سے پاکستان کا ہی نیریٹو سن رہے تھے کہ پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم نے گرا دیا. وہ پہلے دن ہی انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے گرائے. پھر بھارت کے آرمی جرنیلوں نے 2-1 نے یہ بات بھی کہی بعد میں کہ شاید کوئی ہمارا لاس ہوا ہوگا, لیکن ہم نے معاملے کو سمجھ لیا تھا اور ہینڈل کر لیا تھا. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا, انہوں نے نام نہیں لیا تھا نہ بھارت کا نہ پاکستان کا. انہوں نے کہا جی کہ اس جنگ میں جو کانفلکٹ تھا جس کو میں نے رکوایا, مجھے پیس پرائز دیجئے نوبل پرائز کا, تو اس میں بھی انہوں نے کہا 5 یا 6 طیارے گرے تھے. یہ اس طرح کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی تھی. اب بھارت کے سوشل میڈیا پہ یہ سوال بھی لوگ ہیومرس وے میں اٹھا رہے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وہ 5-6 طیارے گرنے کی بات کی تھی. تو یہ اب کنفرم نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے طیارے گرنے کی بات کی تھی یا بھارت کے طیارے گرنے کی جو خبریں ہیں ان کو لے اڑے تھے. تو وہ اب اپنی جگہ پہ معاملہ ہے. تو اب چونکہ آفیشیلی بھارت کے ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے طیارے گرائے ہیں, وہ ایک بہت بڑے آفیسر ہیں, بھارت کے ایئر چیف مارشل ہیں, اور انہوں نے پریزنٹیشن دیتے ہوئے یہ باتیں کہیں. وہ پاکستان کے آرمی چیف کی طرح غیر ذمہ دارانہ باتیں تو کرنے کے قائل نہیں. پروفیشنل جنرل ہیں جنرل امر پریت سنگھ جی. تو پاکستان کا جو جنرل ہے وہ تو جب ابھی فلوریڈا میں تھا تو وہ تو بالی ووڈ کے گانوں کے کوٹ وہاں پہ پیش کر رہا تھا, جس میں اس نے کہا کہ کسی کی ماں کالی ہو سکتی ہے اور کسی کی دھرتی ماں کالی ہو سکتی ہے, پر ماں ہوتی ہے. یہ وہ ڈائلاگ کر رہا تھا. تو اب بھارت کے جو آرمی جنرل صاحبان ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. وہ تو ابھی میں نے جو آپ کو بات سنائی وہ بھی کتنی لائٹ ٹون میں اور کتنے مطلب اس کو کیجول انداز کے ساتھ انہوں نے کی. اور پھر جو آگے باتیں کی تھی جنرل اپندرا جی نے یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ ہار بھی جائیں تو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہوئے ہی مووڈ آن اور ہی گیو ہز پریزنٹیشن. لیکن اب
جب یہ امرپریت سنگھ جی کا یہ بیان سامنے آیا جنرل صاحب کا، تو جو بھارت کے ایئر چیف مارشل ہیں، تو اس میں کہانی میں یہ جو بھارت اور پاکستان کی حالیہ جنگ کی ایک کہانی ہے جس کی کئی ویریشنز ہیں، اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ لیکن انہوں نے بات اپنے دلائل کے ساتھ رکھی، اگرچہ بھارت کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ نے ہمیں یہ خبر پہلے کیوں نہیں دی تھی، تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کی اس سٹیٹمنٹ کو ہم سنیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 طیارے گرائے تھے، غالباً 5 ہی کہہ رہے ہیں۔ جی سن لیجیے۔ We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. جی 6 وہ نمبر بتا رہے ہیں، کہنے کہ 5 جو ہیں فائٹر طیارے اور دوسرا بڑا ایئر کرافٹ گرا۔ اب جب پاکستان پہ یہ حملہ ہوا تھا، یعنی 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو، تو یہ اس کے بعد جو مارے گئے تھے، جو کہتے تھے عام شہری ہیں پاکستان میں، ان کے لیے یہ نماز جنازہ تھی جو آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے تھے۔ پاکستان میں کبھی عام شہری کے لیے اتنا بڑا پروٹوکول کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ وہاں تو عام شہری بیچارے کو دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور اس کے لیے بڑے بڑے ملٹری آفیسرز کھڑے ہیں۔ تو آف کورس یہ ان کے جو پاکستان کے جہادی کمانڈرز تھے، وہ بھارت نے جب ان کو مارا تو پھر اس طرح کا پروٹوکول تبھی ملا نا ان کو۔ تو یہ خیر اپنی جگہ پہ۔ اب جنرل امرپریت سنگھ صاحب جو ایئر چیف مارشل ہیں بھارت کے، انہوں نے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پریزنٹیشن دی۔ اس پریزنٹیشن میں سے ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنوایا اور دکھایا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے آپریشن سندور کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ انہوں نے کہانی اپنی اسی پریزنٹیشن میں بتائی۔ میں نے اس کا چھوٹا سا کلپ ANI کی کرٹسی کے ساتھ آپ کے لیے یہاں پہ پیش کیا، سنیے اور پھر میری کمنٹری بھی آپ سنیے گا۔ We all know what happened, that unfortunate incident of Pahalgam, where so many people were killed. The nation had to respond, and all that is in open media. How we were trying to achieve some things diplomatically. At the same time, we had to give them a befitting reply. We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in, and we discussed a few options. Then all the other agencies also joined in, and then we decided on those 9 targets. تو جنرل امرپریت سنگھ جی نے جو ایئر چیف مارشل ہیں بھارت کہ انہوں نے جو تھوڑے شبدوں میں یہ بتایا کہ کیسے یہ انیشیٹ ہوتا ہے آپریشن سندور کا معاملہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام کا جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد سوچا بھارت کی سرکار، آرمی، سارے اداروں نے کہ بھائی اب اس اتنے سنگین ٹیررزم کو ہم ان آنسرڈ نہیں رہنے دیں گے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پھر کس طرح پریسائز اٹیک ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹیررسٹ جو ماسٹرز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا۔ تو اب وہی جو پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ تو کوئی ٹیررزم تھی نہیں، ویسے تو پاکستان نے یہی کہا کہ یہ بھارت نے کروایا تھا، وہی سارے کا سارا نجم سیٹھی سے لے کے سب نے یہی نیریٹو اپنایا کہ جی یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، یہ تو بھارت نے کرایا تھا۔ اگر بھارت نے کروایا تھا تو پھر آپ کو فردر ایکسپلینیشن دینے کی کیا ضرورتیں پڑی ہوئی ہیں؟ ایک ہی بات پہ اڑ جاؤ کہ بھارت نے کروایا تھا۔ لیکن اب چونکہ اس میں وہ پورے کا پورا نیریٹو ہی جھوٹ پہ ہے، تو اب پاکستان کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کوئی نیریٹو پکا ہی نہیں ہے۔ تو اب جب بھارت کے ایئر چیف مارشل یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سندور آپریشن کی شروعات اس لیے کی کہ ہم نے کہا ان آنسر نہیں رہنے دینا۔ اب دیکھیے وہ جب کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ کو مارا، تو آپ کے سامنے جو ٹیررسٹ مرے ہیں وہ عام شہری تھوڑی تھے۔ اگر عام شہری ہوں تو اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے فینرل میں کبھی آپ نے دیکھا پاکستان میں؟ یہ تو مطلب خاص ان کے جہادی کمانڈرز تھے جو B کیٹیگری کی فوج تھی، A
कैटेगरी की फ़ौज तो वो जर्नैल है जो लड़ते नहीं हैं, असल तो ये बी कैटेगरी के कमांडोज और जहादी लड़ते हैं। तो उनके लिए फिर जब ये प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान के टेलीविज़न से हमने क्लिप्स लिए हुए हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न से हमने ये क्लिप्स लिए हुए हैं, ये कोई भारतीय टेलीविज़न के क्लिप्स नहीं है। तो जब भारत के एयर चीफ मार्शल ये कहते हैं कि भाई टेररिस्ट, हमने ये तय किया कि भाई अब टेररिस्टों के घर में घुस के उनको मारना है, तो ये बिल्कुल सामने है। जिनको मारा है तो देख लीजिए उनका प्रोटोकॉल, वो कितना प्रोटोकॉल हुआ। तो अब वो ये भी कहते हैं, भारत के एयर चीफ मार्शल बड़ी ज़िम्मेदारी से कहते हैं, वो कहते हैं कि जब हमने ये ऑपरेशन किया, जितना हम चाहते थे हमने किया, हमने पाकिस्तान को बताया 6 और 7 की रात को कि सिर्फ हमने आपके आर्मी के अड्डों पे कोई ठिकाने वाले जो थे वो उस पर अटैक नहीं किया, हमने जो टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन पे अटैक किया, तो हमारा काम ख़त्म हो गया, अब आप आगे ना बढ़िएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान ने, उन्होंने वही बताया जो 7-8 मई की रात को हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से जो अनऑफिशियल रिटेलिएशन हुई, फिर 9 की रात को ऑफिशियल रिटेलिएशन हुई, फिर 10 को फिर भारत ने जब रिटेलिएट किया तो फिर दोनों देशों की आर्मी, फिर पाकिस्तान की आर्मी के जो मिलिट्री ऑपरेशन के लोग हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आप ये जंग रोक दें। तो वरना भारत की मिलिट्री ने तो 7 को ही कह दिया था, अपनी स्टेटमेंट में भी कह दिया था कि भाई हम सिर्फ इतना ही ऑपरेशन करना चाहते थे, क्योंकि पहलगाम पे आपने टेररिज्म की थी, हम आपके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहते थे, जिस हद तक भी हमसे हो सका हमने किया, ठीक ठाक अंदाज से किया। तो बस वी आर डन। तो अब आप आगे ना बढ़िएगा, अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर जाहिर फिर हम आपको मारेंगे। जब मारने की बात होती है तो फिर उन्होंने बताया इसी 2 रोज़ पहले की प्रेजेंटेशन में कि हमने जब ये एक्शन किया तो कहते हैं कि मेरे अपने ही इर्द गिर्द के लोगों ने, आर्मी के लोगों ने ही इनको कहा कि सर और मारना था। तो अच्छा, वो इसको भी लाइट टोन में बयान करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने क्यों फिर और नहीं मारा, क्यों, हमारी ट्रेनिंग क्या है, हम कैसे एक प्रोफेशनल आर्मी, ये दोनों बातें करते हैं। मैं चाहता हूँ ये सुन लीजिए। Some people very close to me have said, और मारना था। I'm telling you that. When I was young, first thing that was taught to me, principles of war, selection and maintenance of aim. And people have just kept shifting their objectives and aims every now and then. People have got down to their egos in this world. And that is what is continuing, continuously driving the conflict which are going on. I think we set a very good example. Our objective was very clear. Our objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. And once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that, rather than just continue. We were actually on a song that night. I hear from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, और मारना था। तो भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग बहरहाल ऐसी है कि हमें अपने आप को रोकना भी होता है, सर्टन जो रिजल्ट्स हैं उनको लेने के बाद फिर हमें अपने आप को रोकना भी होता है। तो ये है एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल वे। अब जंगें जो हैं दुनिया में, वो कोई कबड्डी का मैच तो नहीं, वो कोई क्रिकेट का खेल तो नहीं कि कितने स्कोर किसने किए, कितने जहाज़ किसने मारे। असल खेल ये है कि ये पूरे का पूरा मामला स्पिरिट का है। अब पाकिस्तान और भारत की जो नेक्स्ट वॉर की बात दोनों तरफ से चल रही है, वो बहरहाल ख़तरनाक बात है, क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है जब से ये 7 और 10 मई का ऑपरेशन पॉज हुआ है कि हम पॉज के मोड में हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया। ये पॉज है, ये किसी वक्त भी शुरू हो सकता है मामला अगर पाकिस्तान का एटीट्यूड चेंज ना हुआ। पाकिस्तान भी अपनी धमकियां देता रहता है, और सबसे बड़ी धमकी तो उनकी न्यूक्लियर जंग छेड़ने की होती है। और अभी फिर फील्ड मार्शल ने
10 اگست کو فلوریڈا میں کہہ دیا کہ ہم اگر ہمیں ذرا بھی چھڑا گیا، تنگ کیا گیا تو ہم پھر ایسا ایٹم بم چلائیں گے کہ آدھی دنیا ہمارے ساتھ ڈوبے گی. یعنی صرف بھارت نہیں ڈوبے گا، آدھی دنیا ڈوبے گی. تو یعنی پورے کا پورا ایسٹرن ہیمیسفیئر شاید ڈوبے گا. تو پاکستان کی طرف سے یہ جو مولا جٹ فلم کے ڈائلاگ ہے یہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن بھارت کے جرنیل صاحبان جو باتیں کر رہے ہیں وہ واقعی ہی سیریس باتیں ہیں. اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ پاکستان مولا جٹ کے جتنے چاہے ڈائلاگ بولتا پھرے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا، کیا سلوک ہوا تھا اور وہ کتنے پرابلمز میں آئے تھے. بھلے سے وہ جیسا کہ جنرل اپیندرا جی کہتے ہیں کہ بھلے سے وہ یہ نیریٹو سیٹ کر کے یہ بتاتے پھریں اپنی عوام کو ہم جیت گئے تھے اسی لیے ہم اب فیلڈ مارشل بن رہے ہیں. تو وہ باتیں تو وہ جنرل اپیندرا جی کھول کے کر رہے ہیں، لیکن خطرہ دونوں دیشوں کے بیچ جنگ کا یا کسی قسم کے بڑے کلیش کا یا درمیانے کلیش کا یا کانفلکٹ کا وہ موجود ہے. دنیا کی جیو پالیٹکس اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. بھارت کے بھی کچھ تعلقات اب پیو ہو رہے ہیں، اس کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. اور رشیا کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ مل رہے ہیں فرائیڈے کو. تو یہ سارے کے سارے جیو پالیٹکس کے حالات ہیں. ان کے بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے آرمی چیف کی طرف سے یہ کہنا کہ کسی قسم کی اگر نیکسٹ وار ہوتی ہے تو بھارت کو کیسے تیار ہونا ہوگا، بھارت کے اداروں کو کیسے تیار ہونا ہوگا، بھارت کی فوج کو کیسے تیار ہونا ہوگا، بھارت کے نیریٹو سسٹم کو کیسے تیار ہونا ہوگا. تو یہ باتیں جنرل اپیندرا دویدھی جی کر رہے ہیں اور بالکل واضح شبدوں میں، رسپانسیبل شبدوں میں کر رہے ہیں. اور ہم تو دور بیٹھے انالائز ہی کر سکتے ہیں اور ہمارے انالیسز جو ہیں صرف اور صرف آپ کو ان ڈیپتھ دے رہے ہیں، ہمارے ویورز کو ان ڈیپتھ جو انفارمیشن ہے وہ دے رہے ہیں. باقی دنیا کے جو یہ گمبھیر جنگی معاملات ہیں ان کو ہم جرنلسٹ آبزرو کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں. اور دنیا کے بڑے دیش جن کے سٹیکس ہیں اس پلانٹ پہ وہ آگے بڑھیں اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.